محترم ناظرین، ائمہ اہل بیت کے حالات پر ایک سیریز فقی ٹی وی کی جانب سے لائی جا رہی ہے، جس میں مختصر حالات ائمہ اثنا عشر کے، البتہ امام حسین پر اس ویڈیوز میں کوئی چیز نہیں لائی جائے گی، کیونکہ ان کی حالات زندگی ایک الگ سیریز کے متقاضی ہیں۔ پہلی ویڈیو جو لائی گئی وہ سیدنا امام حسن کے ایک مختصر حالات پر تھی، اور افسوس یہ ہے کہ اس کے سبسکرائبر بہت کم ہیں۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اہل بیت کے حالات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ آج کی ویڈیو بھی سیدنا امام حسن کے متعلق ہی ہے۔ اس میں پہلی وضاحت یہ کرنی ہے کہ پچھلی ویڈیو میں یہ بات آئی کہ امام حسن کی 10 بیویوں سے اولادیں ہوئیں۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام حسن کی بیک وقت 10 بیویاں تھیں، کیونکہ اسلام میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہوتی 4 ہی تھیں، لیکن جو مسلسل آپ کے نکاح میں عورتیں آتی رہیں، آپ ان کو طلاق دیتے رہے، ان میں سے 10 سے اولادیں ہوئیں، اور بیک وقت آپ کی نکاح میں 4 ہی عورتیں ہوتی تھیں۔ کیونکہ اسلام میں مسئلہ یہ ہے کہ 4 سے زیادہ عورتیں رکھنے کی اجازت قرآن کی روح سے نہیں ہے، اور یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک عورت سے شادی کی ہو، اس نے طلاق مغلظہ دے دی ہو اور وہ عدت میں ہو، تو اس کی بہن سے اس کی عدت گزرنے تک شادی نہیں کی جا سکتی، چونکہ عدت میں اس عورت کا نکاح مرد کے ساتھ قائم رہتا ہے، اور بیک وقت 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں عام طور پہ فقہی پہلی پوچھی جاتی ہے کہ جی عدت تو عورت کے لیے ہے، لیکن وہ مسئلہ بھی، وہ صورت بھی بتائیں جب مرد پہ بھی عدت گزارنا لازم ہوتی ہے، اور وہ یہی صورتحال ہے۔ چنانچہ امام حسن کی بیک وقت 4 بیویاں ہوتی تھیں، لیکن جو آتی جاتی رہیں مسلسل آگے پیچھے، ان میں سے 10 میں اولادیں ہوئیں، اور آپ کی اولادوں کی تعداد 18 تھی۔ ان میں سے 5 یا 6 امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اور باقی آپ کی اولادیں زندہ رہیں۔ امام حسن امام جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے شہادت کے بعد خلافت کے خلاف خلیفہ مقرر ہوئے، اور اس طرح ہوئے کہ 40,000 کوفیوں نے ایک وقت میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح آپ کی خلافت قائم ہوئی، اور امیر معاویہ نے جیسے کہ حضرت علی کے مقابل خروج کیا تھا، ان کے خلاف بھی خروج کیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ امام حسن جب کوفہ سے نکلے تھے تو آپ کے ہر اول دستے کی تعداد 80,000 تھی، یعنی کمزوری نہیں تھی کہ آپ کمزور ہونے کی وجہ سے آپ نے دستبرداری اختیار کی، یا یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے اندر کوئی زیادہ تقویٰ، صلاحیت یا خاندانی وجاہت یا امام حسن سے زیادہ علمی صلاحیت یا کچھ تھا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن پھر آپ نے خلافت سے کیوں دستبرداری اختیار کی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت 30 سال ہوگی، خلافت علی منہاج النبوۃ 30 سال ہوگی، اور امام حسن کے 6 ماہ اور 4 دن ملا کر 30 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ اس میں 4 دن وہ بھی ہیں کہ جو حضرت صہیب رومی کو جناب عمر فاروق نے نئے خلیفہ کے انتخاب سے پہلے عبوری طور پر خلیفہ مقرر کیا تھا۔ اس طرح یہ پورے 30 سال ہو گئے۔ امام حسن کی دستبرداری یہ رسول اللہ کے ارشاد کی تعمیل تھی، ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کے خلاف ہو سکتا۔ آپ کی دستبرداری ہوئی، اور یہ اس لیے بھی تھی ضروری تاکہ آنے والا کوئی خلیفہ یہ نہ کہے کہ میں خلیفہ راشد ہوں، چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوۃ ہوگی، ثم تکون عمارۃ عظبا، اس کے بعد کٹ کھنی عمارت قائم ہوگی، یعنی جو لوگوں کو کاٹ کھائے گی، اس طرح کی عمارت قائم ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ امام حسن کی دستبرداری کے بعد آپ نے جو قربانی دی امت کو متحد کرنے کے لیے، وہ آنے والے وقت میں معاہدے کے باوجود اس کو ضائع کیا گیا، اور امت ہمیشہ کے لیے تباہی اور بربادی کا شکار ہو گئی۔ چنانچہ یہ ہوا کہ امام حسن نے خونریزی سے بچانے کے لیے حکومت امیر معاویہ کے سپرد کر دی، اور اس طرح ان کی حکومت قائم ہوئی۔ اور اس طرح یہ تھا کہ امام حسن خلافت سے دستبردار ہو گئے، لیکن آپ کو چین سے نہیں جینے دیا گیا۔ مدینے میں مروان بن حکم مسلسل آپ کو ٹارچر کرتا تھا۔ آپ ایک دفعہ حمص کی طرف نکلے، اور آپ کو مدینے سے حمص جاتے ہوئے 6 مہینے لگ گئے۔ لوگ اس قدر تعداد میں آپ کو راستے میں استقبال کے لیے اور ملنے کے لیے آتے تھے۔ حکومت کی نیندیں حرام ہو گئیں، اور اس عرصے میں کسی نے آپ کے پاؤں پر زہریلا نیزہ چبو دیا، اس کی وجہ سے آپ کئی مہینے تک بیمار رہے۔ اس کے بعد چونکہ امیر معاویہ کے ساتھ امام حسن کا معاہدہ تھا،
کہ امیر معاویہ کے بعد خلافت حسن کو ملے گی، امام حسن کو کہ اس معاہدے کی وجہ سے، اور کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، اس معاہدے کی وجہ سے بنو امیہ نے سر دڑ کی بازی لگا دی اس بات پر کہ کسی طرح امام حسن کو مروایا جائے، اور مروایا بھی ایسے شخص سے جائے کہ جس پر شبہ بھی نہ ہو، اور ایسا بھی ہو کہ اس کو زہر پلانے میں آسانی بھی ہو کہ اس کو کچھ اور تکلف کرنا نہ پڑے۔ چنانچہ 4 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، ہر دفعہ آپ اپنے نانا جان کے خدمت میں حاضر ہو جاتے، اور جب حاضر ہوتے تو زہر کا اثر ختم ہو جاتا تھا۔ 5ویں مرتبہ سے پہلے آپ نے ایک خواب دیکھی، خواب یہ تھی کہ میرے ماتھے پر قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ اہل بیت اطہار اس پر بڑے خوش ہوئے، لیکن سعید بن مسیب نے اس کی تعبیر یہ بیان کی کہ اگر واقعی انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، ان کی چند دن کی زندگی باقی ہے۔ چنانچہ اس خواب کے چند دن کے بعد آپ کو ہیرے کا ایک ٹکڑا، ہیرے کی کنی، اس کو پیس کر آپ کے پانی میں آپ کو پلا دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ اسہال کبدی کے شکار ہو گئے۔ آپ کے جگر کے ٹکڑے کھانے سے اور قے میں کٹ کر آپ کی آنتڑیوں کے جگر کے ٹکڑے آتے تھے۔ اس طرح آپ کا وصال ہوا۔ اس وصال سے پہلے امام حسین نے آپ سے پوچھا کہ بھائی آپ بتا سکتے ہیں کہ کون شخص ہے جس نے آپ کو زہر دیا، اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ میرا اس دفعہ بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو فرمایا حسین کیا کرو گے، مارو گے، اس کو قتل کرو گے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا دیکھو جس پر میرا شبہ ہے، اگر تو وہی ہے تو اللہ بڑا منتقم ہے، وہ خود اسے انتقام لے گا، اور اگر وہ بے گناہ ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے گناہ میری وجہ سے مارا جائے۔ ذرا غور کریں کہ رسول اللہ کی نواسوں کا عدل و انصاف کس حد تک تھا، اس مقام پر بھی آپ نے انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ چنانچہ آپ کی وفات کی جب خبر امیر معاویہ کو ملی تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت آپ کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ ایک شخص نے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کتابوں میں موجود ہیں یہ باتیں، پڑھا تو امیر معاویہ نے کہا تم حسن کے مرنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہو؟ تو وہ شخص خاموش ہو گیا، انہوں نے کہا میں کیا کہوں۔ دوسرے شخص سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے حسن کے بارے میں؟ تو اس شخص نے کہا کہ جمرۃ اطفأھا اللہ، یہ ایک چنگاری تھی جس کو اللہ نے بجھا دیا ہے۔ یہ سن کر امیر معاویہ خوش ہو گئے، ان کو اطمینان آ گیا کہ جی معاملہ ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے نہ اس پہ انا للہ کہا، نہ کوئی غمی کا اظہار کیا، بلکہ خاموشی اختیار کر لی، خوش ہو گئے۔ اس طرح آپ کی، اور اب اسے کیا کہا جائے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا بالتحقیق کہ امیر معاویہ کو اس میں کوئی دخل تھا یا کوئی ان کی امامی یہ سب کچھ ہوا، لیکن جب آپ کے قتل کی تحقیق نہیں کی گئی، کوئی شخص گرفتار نہیں کیا گیا، اور جب کہ امام حسن کو غیر کو معمولی شخصیت نہیں تھے، اس کو ہم کیا کہیں سوائے اس کے کہ آپ کی موت باقاعدہ طور پر جن لوگوں نے منصوبہ بندی کے تحت کی ان کو چھیڑا نہیں گیا، چاہے ان کا علم تھا یا نہیں تھا، لیکن ان کو چھیڑا نہیں گیا۔ اس طرح امام حسن کی وفات ہو گئی۔ آپ کی تدفین، جب آپ کی تدفین کا مرحلہ آیا تو آپ نے پہلے کہا جاتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا تھا اگر مجھے کچھ ہو جائے، چونکہ جب بار بار آپ کو زہر دیا جانے لگا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ اب مجھے یہ نہیں چھوڑیں گے، چنانچہ ان سے پوچھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میں رسول اللہ کے روضے میں ایک قبر کی جگہ ہے، میں مدفن ہونا چاہوں گا، اس کی اجازت ہوگی؟ تو جو کچھ کہا جاتا ہے مورخین نے یہی کہا کہ صاحبہ نے اجازت دے دی تھی۔ جب تدفین کا مرحلہ آیا تو آپ نے پھر کہا کہ اماں سے پوچھ لینا کہ اگر وہ اجازت دیتی ہیں تو مجھے رسول اللہ کے روضے میں دفن کرنا۔ جب یہ مرحلہ آیا تو مروان جو اس وقت مدینہ کا گورنر تھا، یہ وہ شخص تھا کہ جس کو نبی پاک نے مدینہ سے بدر کر دیا تھا، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے اس کو بدر رکھا۔ جناب عثمان غنی نے چونکہ ان کا چچا زاد بھائی تھا، اس کو واپس لے آئے اور اس کو مملکت کے تمام سیاست کا مالک بنا دیا۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت ہوئی، اور اس طرح مدینہ میں ایک ایسی خون ریزی ہوئی جس کی آج تک امت نتائج بھگت رہی ہے۔ چنانچہ مروان نے آ کر کہا کہ نہیں، حسن کو یہاں دفن نہیں ہونا چاہیے، اس کو جنرل البقیع میں دفن کرو۔ چنانچہ آپ کو اپنی والدہ کے ساتھ ہی دفن کیا گیا، لیکن بالکل ساتھ نہیں ہے، بلکہ سچویشن جو لوگ وہاں گئے جانتے ہیں کہ نیچے کی طرف امام سیدہ فاطمہ زہرا کا مزار ہے، اور اس طرف کے پلاٹ میں سیدنا امام حسن کا مزار ہے۔ اس طرح آپ کی تدفین جو ہے وہ یعنی مروان کے کہنے پر مدینہ نبی پاک کے روضے میں نہیں ہو سکی۔ آپ کا جنازہ جب اٹھایا گیا تو مورخین کہتے ہیں کہ اس قدر ہجوم تھا کہ اگر سوئی زمین پر ڈالی جاتی تو سوئی زمین پر نہیں ڈلتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس وقت چیخ کر پکار کر کہا لوگوں جس کو رونا ہے آج حسن کو رو لو، اس لیے کہ رسول اللہ کا محبوب اب دنیا سے جا رہا ہے۔
امام حسن کی وصال کے وقت تقریباً 45 سال عمر تھی، اس طرح آپ کو زہر دے کر مار دیا گیا، اور معاہدہ جو تحریری تھا وہ ختم ہو گیا بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ امت پر اظہر من الشمس ہے، وہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اس کو چھیڑنے کا ان ویڈیوز میں وقت نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو مسائل میں فقہی طور پہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ لوگ پوچھتے ہیں، ان میں وضو کے فرائض ہیں۔ وضو کے فرائض 4 ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم میں ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ 4 فرائض ہیں، یہ رکن بھی کہلاتے ہیں وضو کے۔ ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ چہرے کو دھونا۔ اب چہرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو فقہا کہتے ہیں جہاں سے بال اگتے ہیں، چاہے بال ہیں یا نہیں، عام طور پہ انسان کے بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہ لمبائی میں اس کا حصہ ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چوڑائی میں اس کا حصہ ہے۔ اس میں کان اور داڑھی کے درمیان جو خالی جگہ جو صاف جگہ ہوتی ہے یہ بھی دھونا فرض ہے۔ اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، غفلت ہوتی ہے، اس لیے چہرے میں وہ حصہ بھی شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر داڑھی رکھی ہو تو داڑھی اگر زیادہ گھنی ہے تو پھر اس کا دھونا تو فرض نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کی پتلی ہے کہ جس سے چمڑا نظر آتا ہو تو اس کے اندر بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر گھنی ہے تو پھر اس کا خلال کرنا چاہیے۔ یہ تفصیل ہے، اس پر مزید بات میں انشاءاللہ پھر کسی آگے اس سے میں کروں گا۔ دوسرا جو ہے ایدیکم الی المرافق، دوسرا فرض ہے کہ کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا۔ تو اب کونیوں سمیت دھونے میں اگرچہ فقہا کا اختلاف ہے، امام ظفر کے نزدیک یہ کونیاں داخل نہیں ہیں، اور دوسرے ائمہ حنفیہ کے نزدیک کونیاں داخل ہیں۔ اس پر ایک نحوی مسئلے کی وجہ سے اختلاف ہے۔ بہرحال فتویٰ اس پر یہ ہے کہ کونیاں بھی داخل ہیں، دونوں کونیاں دھونا یہ ہاتھ کے دھونے میں بطور فرض داخل ہے۔ اور تیسرا ہے وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو۔ مسح کے بارے میں بھی ائمہ میں اختلاف ہے۔ حنفیوں کے نزدیک ایک ہتھیلی کے برابر سر کے حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور اس کی دلیل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ آپ ایک دفعہ کسی جگہ جہاں پر کوڑا وغیرہ جمع ہوتا تھا وہاں تشریف لے گئے، آپ نے رفع حاجت کیا اور واپس تشریف لائے، آپ نے وضو کیا، اور وضو کرتے ہوئے آپ نے ایک ہتھیلی کے برابر اپنے سر کا مسح کیا۔ اب ہماری دلیل اس میں یہ ہے کہ اگر پورے سر کا مسح کرنا فرض ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اس کی خلاف ورزی نہ کرتے، لہٰذا ایک ہتھیلی کے برابر مسح سر کرنا حنفیوں کے نزدیک فرض ہے۔ شافعیوں کے نزدیک ادنیٰ ما یطلق علیہ المسح، جس کو مسح کہا جا سکتا ہے، چاہے وہ ایک بال بھی ہو، وہ بھی ادا کر لیا جائے تو مسح ادا ہو جائے گا۔ مالکیوں کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا ضروری اور فرض ہے۔ آگے اور مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آگے سے پیشانی سے ہاتھوں کو پیچھے لے جائے گا گدی تک، اور ہتھیلی کو گدی سے پھر آگے تک لایا جائے، اور پھر 2 انگوٹھے جو ہیں اور انگلی، یہ جو شہادت انگلی ہے یا چھوٹی انگلی، اس سے کانوں کا مسح کیا جائے، اور اوپر کانوں کے اوپر انگوٹھوں سے مسح کیا جائے، اور پشت سے، ہاتھ کی پشت سے گردن کا مسح کیا جائے۔ اور اس کے بعد یہ کہ گردن، یعنی وہ گردن لیکن حلق تک نہ آیا جائے، چونکہ حلق تک لانا مسح کو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اور چوتھا جو فرض ہے وہ ہے ارجلکم الی الکعبین، اپنے پاؤں کو دھو گھٹنوں ٹخنوں تک، اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں تک۔ یہاں پر ارجلکم بھی پڑھا گیا ہے اور ارجلکم بھی پڑھا گیا ہے، اور زیادہ تر علماء کا یہی خیال ہے کہ یہ ارجلکم ہے، وامسحوا کہ اغسلوا وجوہکم پر اس کا عطف ہے، اور وہ اس کا مفعول ہونے کی وجہ سے بھی ارجلکم اس پر نصب پڑھیں گے۔ جس طرح منہ کا دھونا فرض ہے، اس طرح پاؤں کا دھونا بھی فرض ہوگا، اور یہ اکثر علماء اہل سنت کا موقف ہے۔ جبکہ شیعہ حضرات ارجلکم پڑھتے ہیں، یعنی لام پر زیر پڑھتے ہیں، اور وامسحوا برؤوسکم کے با کے نیچے اس کو داخل کرتے ہیں، اور اس طرح وہ پاؤں کا مسح کہتے ہیں فرض ہے، مسح کرتے ہیں۔ جبکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جر جوار ہے، یعنی ساتھ ہونے کی وجہ سے، با کے نیچے داخل ہونے کی وجہ سے ارجلکم پڑھی جاتی ہے، ورنہ حقیقتاً اس کا حکم چہرے اور ہاتھوں کا ہے، مسح کا حکم نہیں ہے۔ اس طرح یہ 4 فرض ہیں جو وضو کے ہیں، ان کی میں نے تفصیل آپ کو بتا دی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔